ऑलराइट जी, हम इस वक्त वीडियो लाइव हैं सुनो एफएम 89.4 गिलगित बल्तिस्तान के ऑफिशियल पेज से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने प्यारों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर और ख़ूबसूरत अंदाज में गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। आप और हम हमेशा से साथ साथ रहा करते हैं हर पीर, मंगल और बुध की शाम 6 से 8। उम्मीद है आज का शो आप तमाम को अच्छा लगेगा, आप तमाम को प्यारा लगेगा, आप तमाम को सुहाना लगेगा। आप भी शो में शरीक हो सकते हैं। अपने होने का एहसास आप लोग शो में शामिल होकर दिला सकते हैं। आप लोग शो में शामिल होंगे। शो में शामिल होने के लिए 3 आसान से तरीके हैं जिन पर चल के, जिन पर अमल करके आप हम तक पहुंच सकते हैं और हम तक पहुंच के अपनी राय से, अपनी बात से आगाह हमें कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप हमें कॉल करेंगे, कॉलिंग नंबर है, स्टूडियो का नंबर है 05811458894, 05811458894। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए सेलफोन के राइट ऑप्शन में जाएं। सबसे पहले आपने गिलगित लिखना है। गिलगित के बाद अपना नाम लिखिए, नाम के बाद जगह का नाम लिखिए, उसके बाद अपना पैगाम लिखिए, अपने दिल की बात लिखिए और सेंड करें 8881 पर। इसके अलावा आप लोग इस लाइव सेशन के ज़रिए भी शो में शरीक हो सकते हैं। लाइव सेशन के कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट करना है और शो में शामिल होकर अपने होने का एहसास आप लोगों ने ज़रूर दिलाना है। यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क सुनो FM 89.4 और मैं हूँ फरहान अहमद। और लिसनर्स, फेसबुक लाइव पे जितने भी कमेंट्स आएंगे वो भी मैं शो में शामिल करूंगा और आपकी लाइव कॉल्स भी कोशिश होगी शो में शामिल होंगी। और एक चीज़ मैं आपको एडवांस बताता चलूँ, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी है या जो अक्सर मिली नगमे गाते हैं, सॉन्ग्स वगैरह भी गाते हैं, उनके लिए कि सुनो FM 89.4 यकुम नवंबर की मुनासिबत से गिलगित बल्तिस्तान जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान आप लोगों को इल्म है, तो इस हवाले से एक मिली नगमा कंपटीशन इनेकाद कर रहा है और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं और इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। और 1 नवंबर को सुनो FM से यहाँ से लाइव कंपटीशन होगा और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर्स जो होंगे उनको कैश प्राइस भी दिए जाएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके लिए इनामात हैं। तो आप सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अब तक बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और आप लोग भी कैसे पार्टिसिपेट करेंगे मैं बताता चलूँ कि ये हमारा जो नंबर है स्टूडियो का, जो व्हाट्सएप नंबर है, इसके ज़रिए आप लोगों ने शामिल होना है। आपने 1 मिनट की कोई क्लिप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करनी है और हमें व्हाट्सएप करना है। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो हम ज़रूर आपको कंपटीशन का हिस्सा बनाएंगे। और नंबर आप लोग व्हाट्सएप नोट कीजिए, 1 मिनट की आप लोग वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करके यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। नंबर है 035545245889, 03554524 इस नंबर पे आप लोगों ने अपनी वॉइस क्लिप शेयर करनी है और इस नंबर पे कॉल करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर आप हमारे स्टूडियो का नंबर है उस पर कॉल करके भी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। नंबर है 05811458894, ये हमारे स्टूडियो का नंबर है। इस पर कॉल करके भी आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अब तक जिस किसी ने पार्टिसिपेट किया है मैं उनका नाम शामिल करता चलूँ। मेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम मैं बताता चलूँ। आरिक खालिद हमारे साथ हम इस कंपटीशन का हिस्सा बने हैं। फैज़ान बने हैं, उसके बाद निज़ामुल हक बने हैं, बादल हुसैन बने हैं, औरंगज़ेब बने हैं, आशार बने हैं, सुहेल ख़ान बने हैं, उसके साथ जी ग़ुलामुल्लाह बने हैं, अली अब्बास ने हिस्सा लिया है, सकलेन हैदर भी है, आसिम रज़ा भी है और ज़मान साहब भी है और ज़ाहिर ज़मान। उसके बाद मेहदी अब्बास, इन्होंने हिस्सा लिया है मेल में। और फीमेल में जो हिस्सा लिया है शेला कुर्बान ने हिस्सा लिया है और सुल्ताना नगर से हैं। और जी उसके बाद सवेरा ख़ान, इन्होंने इस अब तक शमूलियत इख्तियार की है इस कंपटीशन के लिए। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इस कंपटीशन का हिस्सा बने तो आप लोग अपनी वॉइस क्लिप
ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. نمبر آپ لوگ نوٹ کریں 035545245890 035545245890. اس نمبر پہ کال کر کے یا اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے اس ایونٹ میں. اور کالنگ جو آپ اسٹوڈیو کا نمبر پہ کال کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں 058114588894. اور جی اس کے علاوہ آپ لوگ شو کے اس کمپٹیشن کے علاوہ آپ لوگ ہم سے بات کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کا جو ایک تعلیمی نظام ہے وہ کس حد تک بہتر ہے اور اس کو مزید کتنا بہتر ہونا چاہیے؟ کیا بہتر ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے کمنٹ کر کے. شو کا حصہ آپ لوگوں نے بننا ہے. جتنے بھی کمنٹس ہوں گے میں رفتہ رفتہ سب کو شو میں شامل کروں گا، کیونکہ آپ تمام کے بیش بہا کمنٹس، آپ تمام کے بیش بہا میسیجز شو میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. عرفان احمد نے ہمیں کمنٹ کیا ہے تھائی لینڈ سے، یہ ہمارے بھائی ہیں. ویری گڈ شو، تھینک یو سو مچ عرفان فار بینگ دا شو. اس کے بعد ہمیں اوکے جی کمال الدین کمال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. لکھتے ہیں کمال الدین کمال زبردست شو. تھینک یو سو مچ کمال بھائی، اور بہت خوب، بہت شکریہ کمال. بہت اچھے پوئٹ ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، شنا شاعری بہت خوب لکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. طارق اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. لکھتے ہیں طارق محمود کو سلام. اچھا طارق محمود آپ کو سلام دے رہا ہے بھائی، شادی مبارک ہو. اچھا مجھے سلام دے رہا ہے، وعلیکم السلام. اور شادی کس کی ہے؟ شادی مبارک ہو کہہ رہے ہیں، میری تو کوئی شادی نہیں ہے. کس کی شادی مبارک مجھے کہہ رہے ہو بھائی؟ اور طارق اعظم اور طارق محمود ہمارے دو بہت اچھے دوست ہیں. طارق اعظم جو ہے وہ CEO ہے ٹی ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کے، یہ کمپنی ہے اور فری لانسنگ. اور طارق محمود صاحب جو ہے وہ چیئرمین ہے ٹی ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کے. آپ دونوں کی مصروفیات بہت زیادہ ہے، پھر بھی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے آپ لوگوں نے ہمیں سنا. آپ کی اس محبت کا بہت شکریہ. فاروق علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ. لکھتے ہیں گورنمنٹ سکولز کے ٹیچرز کے لیے سزا اور جزا کا نظام ہونا چاہیے. اتنا سارا بجٹ خرچ کر کے نتیجہ صرف 0/0 ہے. جی ہاں جناب، یہ بات آپ نے ایک اچھی بات آپ نے کی ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے گورنمنٹ سکولوں کا جو رزلٹ ہم نے دیکھا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بہت ہی خراب رزلٹ. اور گورنمنٹ جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. خیر پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نظام بہتر ہوتا ہی ہے، کیونکہ وہاں سے ان کو فیس ملتی ہے، اسی سے ان کا گزارا ہے. لیکن گورنمنٹ اداروں کا یہ ہے کہ پڑھائی اچھی ہونا، ان کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. اس لیے چیف سیکرٹری صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ یہی ہے کہ آپ وزٹ کریں پرسنلی جا کے اسکولوں میں اور دیکھیں تعلیمی نظام کیسا ہے. بلکہ میری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ 5 منٹ آپ بیٹھیں وہاں پر، کسی ٹیچر کو بولے کہ پڑھائے، اور ان کا پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ جا کے ذرا کلاس میں بیٹھے اور پھر آپ خود اندازہ لگائے کہ پڑھائی کا نظام کیسا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اوکے جی. صادق حسین کہتے ہیں گلگت بلتستان کا تعلیمی نظام بنیادی مسائل کا شکار ہے، جس میں انفراسٹرکچر کی کمی ہے. اوکے جی. اس کے بعد اساتذہ کی عدم دستیابی اور جدید نصاب کی عدم موجودگی شامل ہے. اچھا جی، اور آپ نے لمبا چوڑا میسج کیا ہے. اور جدید نصاب کی عدم موجودگی بھی شامل ہے. یہی علاقوں میں تعلیمی سہولت محدود ہے. ٹھیک ہے جی. اور اکثر طلباء کو تعلیم کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے. بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. جی بھی سے اکثر دیکھا نا کہ پنجاب سائڈ میں موسٹلی لوگ یہاں سے پنجاب سائڈ چلے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اگر جی بھی کا تعلیمی نظام جو ہے وہ اچھا ہو، بہتر ہو، تو
ہمیں ڈاؤن سائڈ یا پنجاب سائڈ کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل. جب زیادہ تر اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں تو اس سے یہی ہم موازنہ کر کیا جائے. اور نیٹ میرے خیال سے تھوڑا سا سلو ہے. اوکے جی. سو اس حوالے سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور آپ لوگوں نے شو میں شامل ہونا ہے, شو میں شامل ہو کے اپنے ہونے کا احساس دلایا. صادق حسین بہت شکریہ, آپ نے اچھی تجاویز بھی دی اور کافی ساری چیزوں کی آپ نے نشاندہی کرائی. آپ کے ساتھ کا بہت شکریہ. تو ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 058114588894. اور اگر اس ایونٹ کے حوالے سے جو 1 نومبر کو ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ لوگ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا. لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو 058114588894 آپ کے اور ہمارے رابطے کا نمبر ہے. 7 بجے تک آپ اور ہم ساتھ ساتھ رہیں گے. شو میں شامل ہو کے اپنے ہونے کا احساس دلائیے. اصغر علی ہمارے ساتھ موجود ہے فرام صادق آباد. صادق آباد سے آپ ساتھ رہے میرے دوست, بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا. فیس بک لائیو کے ذریعے آپ شو میں شامل ہوئے, بہت شکریہ. سلامت رہیے, جیتے رہیے. جی, اس کے علاوہ آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں, کہ آپ کی رائے ہے تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی بتائیے. اس کے علاوہ جو کہ سنو ایف ایم کی طرف سے جو ایک کمپٹیشن ملی نغمہ کمپٹیشن کرایا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ اگر کچھ ایکسٹرا تجاویز دینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہم تک اپنی تجاویز شیئر کر سکتے ہیں, اور شو میں شامل ہو کے ضرور بتائیے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اور یہ ایک اچھی کاوش ہے سنو ایف ایم کی کہ گلگت بلتستان کے ٹیلنٹ کو, گلگت بلتستان کی خوبصورت آوازوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش جاری ہے. اوکے جی, فاطمہ علی لکھتی ہے جی سر سچ میں آپ کی شادی ہوئی ہے کیا؟ اوکے جی, نہیں, یہ میرا ایک شرارتی دوست تھا تو اس نے شادی مبارک کہہ کے میسج کیا ہے مجھے چڑھانے کے لیے. باقی شادی کوئی نہیں ہوئی جی, تو یہ بھی آپ اسے افواہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. شادی جب ہوگی انشاءاللہ سنو ایف ایم سے بڑی تقریب ہوگی, سنو ایف ایم کی پوری ٹیم ہوگی, اور انشاءاللہ اس میں لائیو ہوگا پورا جو پروگرام ہوگا شادی کا. جو ہمارے ناصر صاحب ہے, انہوں نے تو ایڈوانس اعلان کر دیا ہے فوٹوگرافی اور ویڈیو شوٹنگ کی ذمہ داری میری ہے. تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کے تمام میڈیا پیجز سے وہ پورا ایونٹ لائیو بھی ہوگا, آپ لوگ دیکھیں گے. لیکن فی الحال ایسا کوئی سین ہے نہیں, تو ایک دوست نے ایسے ہی شرارت کی ہے, ٹھیک ہے جی. فاطمہ علی بہت شکریہ. اور جی, ملی نغمہ کمپٹیشن کے والے سے میں بتانا چاہوں گا کہ جس کسی کی بھی آواز پیاری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ سنو ایف ایم 89.4 کے پلیٹ فارم سے اپنی خوبصورت آواز تمام سننے والی سماعتوں تک پہنچائے اور ڈھیروں انعامات لے کے جائے, سرٹیفکیٹس لے کے جائے, شیلڈ لے کے جائے, اور گلگت بلتستان کی فضاؤں میں اپنی آواز کو سنائے, تو ایک اپرچونٹی سنو ایف ایم نے آپ لوگوں کو دی ہے کہ 1 نومبر کو ایک ملی نغمہ کمپٹیشن ہونا جا رہا ہے, جس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. اور 1st, 2nd, 3rd پوزیشن ہولڈرز کو بہت اچھے انعامات دیے جائیں گے, اور دیگر پلیٹ فارم سے بھی آپ کی آواز سنائی جائے گی. سنو ایف ایم کے پیج سے بھی لائیو آپ لوگ ہوں گے. ہمارے جو ریڈیو چینل ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچائیں گے. اس وقت ہماری ٹرانسمیشن سنی جا رہی ہے چلاس, ہنزا, نگیر اور گزر میں بھی, پلس کردو میں بھی ہماری آواز سنی جا رہی ہے. تو پورے گلگت بلتستان میں آپ کی آواز سنائی دے گی, اور آپ لوگ اپنے ٹیلنٹ کو اجاگر کر سکتے ہیں. سو آپ لوگ اس ایونٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا جو اسٹوڈیو کا واٹس ایپ نمبر ہے, اس پر آپ لوگ اپنی خوبصورت آواز 1 منٹ کی کوئی کلپ ریکارڈ کریں آپ لوگ, اور کچھ بھی آپ گنگنا کے کوئی ملی نغمہ آپ اس پر سینڈ کریں. واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور آپ کو کمپٹیشن کا حصہ بنایا جائے گا. اگر آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو 1st, 2nd یا 3rd پوزیشن ہولڈر آپ بنتے ہیں تو آپ کو کیش پرائز بھی ملے گا, اور ڈھیروں انعامات ملیں گے. صرف کیش پرائز نہیں بلکہ بہت سارے انعامات ہیں, لیکن کیش پرائز جب کہتے ہو تو نا بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ کیش مل رہا ہے. تو کیش پرائز بھی آپ کو ملے گا, اور بہت اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. لازمی آپ لوگ شرکت کریں. میری اپنی آواز اچھی نہیں ہے تو میں بھی شرکت کرتا. سو واٹس ایپ نمبر نوٹ کیجیے. اگر آپ کی آواز اچھی نہیں, آپ کی کسی دوست, کسی رشتہ دار کی آواز اچھی ہے تو ان کو بھی آپ لوگ یہ پیغام پہنچائیے کہ سنو ایف ایم ایک بہت اچھا ایونٹ کرانے جا رہا ہے. سو
नंबर नोट कीजिए 035545245589, 035545245589। इस नंबर पे आप लोग अपनी वॉइस क्लिप सेंड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके भी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और जो फ़ोन नंबर हमारा स्टूडियो का है उस पर भी कॉल करके आप लोग मालूमात ले सकते हैं। नंबर है 058114588894, ये स्टूडियो का नंबर है। और स्टूडियो का जो व्हाट्सएप है वो है 035545245589। जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपनी क्लिप हमें सेंड कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल होकर अपना होने का एहसास दिलाइए। ओके जी, फातिमा अली लिखती है कि मेरा सलाम आपको, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया फातिमा, सलामत रहिए, जीते रहिए। आप लोग भी ज़रूर शो में शामिल होना है, शो में शामिल होकर अपने होने का एहसास दिलाना है। और साथ साथ आप सबको मैं ये भी बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, इस हवाले से आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइए। और 1 नवंबर को आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है, क्या करने का प्लान है, ज़रूर बताइए। अपने इलाके से, इस खूबसूरत वादी से मोहब्बत का इजहार आप लोग कैसे कर रहे हैं, किस तरह सेलिब्रेट करने का इस दिन को आप लोगों ने कोशिश की होगी, या कुछ मलबूसात रंग बिरंगे आप लोगों ने बनाए होंगे, तो वो भी अपना आइडिया हमसे शेयर कीजिए और ज़रूर बताइए, ताकि हम भी तो देखें कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का जो दिन है वो कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या पता आपका जो सेलिब्रेट करने का अंदाज़ हमें पसंद आए तो हम भी उसको एडॉप्ट कर ले, हो सकता है ना। जी, शो में हमें कमेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए और अपने होने का एहसास दिलाइए। लाइव कॉलिंग नंबर 058114588894। जी, फातिमा अली, अच्छा जी, उसके बाद ये एक मैसेज मैंने शामिल किया था। इरम नसीर कहती है सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। और जी, फातिमा अली कहती है सर, आई एम योर बिग फैन सिंस यू आर वर्किंग इन FM 99 व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास। ओहो, ठीक है जी, जब आप 5th क्लास की जब स्टूडेंट थी तब से आप फरहान को सुन रहे। मीन्स कि 2012 से मैंने जब रेडियो शुरू किया था, मुझे आज भी वो दिन याद है, 24 मई 2012 मेरा फर्स्ट शो था। मैंने स्टार्ट लिया था, आप तब से सुन रही है। बेहद शुक्रिया इस मोहब्बत का कि इतने शौक से आप लोग मुझे सुन रहे हैं और फरहान को बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी ऐसा है कि आजकल दौर इतना मसरूफ़ हो गया है कि किसी के लिए वक्त नहीं है। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। इस मसरूफ़ दौर में भी आप लोग वक्त निकाल के हमें सुनते हैं। इरम नसीर कहती हैं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इरम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रब कायनात का करम है, मेरे करीम की इनायात की बारिशें बरस रही है मुझ पर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जी, दिस इज़ फरहान एंड यू आर लिसनिंग टू FM 89.4, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आप लोग सुन रहे हैं। तो रसियर शनारगा अगर सोस चगा मुर्थुक ये रखता ना तो ज़रूर चगा मुर्थुक बानत तुम इस्पाय सुदटराए मशहूर या सोठंग उच्चरुक बानत तुम ही मोरट्रे अगर सोस हाथ अगर सोस थोकी रखता ना तो ज़रूर थोकिन तो ये कुम नवंबर ही हवाला सोस जिक प्लेन थे कि ना जिक थोके से नियतिन तो ज़रूर असही मरकार मिशार बे ज़रूर रात का अगर सही आवाज़ मिस्टेकिन तो मिली नगमा एक मिस्टू कंपटीशन एक बन अनु कंपटीशन का हिस्सा गिनी असही FM जरिया तुम शो कंटेंट रा से यार उस चरुक बना तो ने नकत के शिनामी गा था हरुक बना छुआ तो रसेर दक्षरम उसके सुकून गहनत के दिशे कर बेबात खुशान बेबात दबोनी दिते हयोनी समटे बात हमेश खुश बेवकिन खुशान बेवकिन तो ने मिष्टुक बेवकिन तुम यार फाटू साथ तुम रिश्तेदारों साथ तुम कोई जगह साथ एहतिशाम बेगा सो साथ मौजूद हम एहतिशाम बे बेहद शुक्रिया। ओके जी थैंक यू सो मच आप सबके साथ का बहुत सारे कमेंट्स है। इरम नसीर लिखती है कि मेरी सिस्टर आपकी बड़ी फ़ैन है सर, उसके लिए शिना सॉन्ग डेडिकेट करना है, आपका फेवरेट। ओके, लेकिन जो शिना सॉन्ग आपको डेडिकेट होगा वो शिना सॉन्ग अभी नहीं होगा, जब ये लाइव सेशन हम ख़त्म करेंगे तो उसके बाद आपके लिए मैं शिना सॉन्ग प्ले करूँगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कॉपीराइट क्लेम आता है, लाइव में हम सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग रेडियो में भी जुड़े रहिए, लाइव सेशन के बाद भी सुनो FM आप लोग सुन सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे मैसेजेस मुझे पर्सनली मेरे पेज पर भी मौसूल होते हैं कि गिलगित के अलावा हम आपको
کیسے سن سکتے ہیں گلگت سے باہر؟ جی ہاں، اگر آپ مجھے گلگت سے باہر کہیں سے سن رہے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو سنو ایف ایم 89.4 کا ہمارا ایپ ہے. آپ نے پلے اسٹور میں جانا ہے، جا کے سنو ایف ایم کا ایپ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور وہاں پر آپ نے جانا ہے جی بی آپشن پہ. آپشن ہوگا اندر جی بی، تو گلگت بلتستان کے آپشن پہ آپ کلک کریں گے تو ہماری آواز آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں. تو جلدی جلدی آپ لوگوں نے سنو ایف ایم 89.4 کا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا ہے. ارم نصیر کہتی ہیں ابھی وہ اسلام آباد میں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اعجاد علی کہتے ہیں یکم نومبر کو کیا ہوا تھا؟ یہ دیکھو جی، یکم نومبر کو کیا ہوا تھا لڑکے؟ ویسے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ ہو کہاں سے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، یہ بتاؤ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے جو لگ رہا ہے کہ آپ جی بھی کے نہیں لگ رہے، گلگت سے باہر کہیں کے لگ رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے مجھے آپ بتائیں، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. صحیح ہے. شاہ عالم ناصر کہتے ہیں کال نہیں لگتی، ایک پیغام دینا تھا. جی کال لگے گی، آپ ٹرائی کریں. میں نے شاید فون آف کیا ہوگا، ابھی آپ چیک کریں. 05811458894 اس نمبر پہ کال کریں اور آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں. 05811458894. آپ کی کال جب آئے گی نا، میں ضرور شو میں شامل کروں گا. اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی اچھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ لوگ اپنا پیغام دے سکتے ہیں، اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اوکے جی. ارم نصیر کہتی ہے کہ میں بھی وہ شاید آپ کا شو سن رہی ہو. اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ سن رہی ہے تو ہم سانگ ڈیڈیکیٹ کریں گے، لیکن کچھ دیر بعد جب لائیو سیشن ختم ہوگا اس کے بعد ہم ڈیڈیکیٹ بھی کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پیغام آپ لوگ دینا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ لوگ اپنا پیغام، اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس لائیو سیشن کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. شیئر کے بٹن پہ کلک کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس لائیو سیشن کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور شو میں شامل ہو کے اپنے ہونے کا احساس بھی ضرور آپ لوگ دلائیے. اوکے جی. پرنس جانی کہتے ہیں یار بھائی سانگ چینج کرو. یہ سانگ نہیں ہے بھائی، یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے، اس کو بی جی ایم کہتے ہیں. سانگ میں کچھ دیر بعد چلاؤں گے. اس کو ہلکی سی بی جی ایم رکھنا ہوتا ہے تاکہ بی جی ایم بیک گراؤنڈ میں ہونا تو پھر باتیں سننے کا بھی مزہ آتا ہے، ورنہ کہاں آپ لوگ بنا بیک گراؤنڈ کے باتیں سنیں گے. ایسا ہی ہے جی. اس کے علاوہ آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے. آپ لوگوں کے میسیجز، آپ لوگوں کے کمنٹس رفتہ رفتہ ہم شو میں شامل کریں گے. اور اوکے جی. اعجاد علی کہتے ہیں میرا تعلق غزر سے ہے اور اس وقت ایسٹ افریقہ سے آپ کو سن رہا ہوں. یکم نومبر کی حقیقت جاننا چاہ رہا ہوں. میرے دوست آپ غزر سے ہیں، گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کو نہیں پتہ کہ 1 نومبر کیا ہے. تو یار یقین کریں مجھے بڑا یہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو آپ کی آزادی کا دن نہیں پتہ. 1 نومبر کو گلگت بلتستان آزاد ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے 14 اگست 1947 کو نہیں ہوا تھا گلگت بلتستان آزاد، تب پاکستان ہوا تھا. 14 اگست 1947، اس کے ایک سال بعد جا کے 1 نومبر کو گلگت بلتستان آزاد ہوا. اور گلگت بلتستان ہمارے آباء و اجداد نے ڈوگرا راج سے لڑ کے، کلہاڑیوں سے اور ڈنڈو سے لڑ کے گلگت بلتستان کو آزاد کرایا تھا. اور تب سے 1 نومبر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ غزر سے، گلگت سے آپ کا تعلق ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہوئی آپ کو نہیں پتہ. بہرحال چلے بہت شکریہ. آپ نیٹ تو آپ یوز کرتے ہی ہوں گے، ذرا گوگل بھی کیجئے گا 1 نومبر انڈیپینڈنس ڈے آف گلگت بلتستان، آپ کو پوری ہسٹری معلوم ہو جائے گی. صحیح ہے جی. کچھ اور کمنٹس ہیں، ان کو بھی رفتہ رفتہ شو میں شامل کرتے ہیں. اوکے جی. محمد حسین کہتے ہیں اللہ اس ملک میں حق اور سچ کا بول بالا فرما دے، آمین. آزادی تب ذہنوں میں اور دلوں کو مسرور کرے گی، محسوس ہوگی. اچھا جی صحیح کہہ رہے ہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے. ارم نصیر کہتی ہے آزادی کا دن ہے گلگت کا. ہاں جی آپ کو نہیں پتا تھا. فاطمہ علی کہتی ہے میرے بھائی کو سلام دینا، میجر جاوید. اچھا میجر ہے، بارڈر میں ہوتا ہے
बड़ा भाई है प्लीज़। जी जी मेजर साहब, सलाम हो आपको। आप बॉर्डर पे बैठे हैं और किस बॉर्डर में है ये नहीं बताया आपने। हम सुकून की नींद सोते हैं आप सबकी मेहनतों की वजह से। आप सब हमारे लिए खड़े हैं, हमारे मुल्क की बका के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग मुख्तलिफ बार्डरों पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं। पाक आर्मी के जवानों को सलाम हो जी। उसके बाद जी हम सोनी हमारे साथ मौजूद हैं, राजा मेविश एंड राजा मेहरीन फ्रॉम गुरीस है। गुरीस है इस जगह का नाम, गुरीस कश्मीर इंडिया। शना सॉन्ग, अच्छा शना सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, कुछ ही देर बाद हम प्ले करते हैं, सही है जी। ओके जी। पीर ज़ादा खान दरेलो हमारे साथ मौजूद है। सलाम काका, वालेकुम अस्सलाम पीर ज़ादा दरेलो। नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच पीर ज़ादा साहब। आप खैरियत से हैं, खुश हैं और सलामत रहिए, जीते रहिए। आप तमाम के जितने भी कमेंट्स आएंगे रफ्ता रफ्ता मैं शो में शामिल करूंगा। कॉलिंग नंबर भी है 0581145894। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग हमसे बात कर सकते हैं और अपने होने का एहसास दिला सकते हैं शो में शामिल होके। सो जी 1 नवंबर को क्या करने का प्लान है? ओके जी, ओके जी। तारिक आज़म ने मैसेज किया है, जो गुरीज जगह का नाम बताया था ना, ये कश्मीर जम्मू में है। ओके जी, रहनुमाई के लिए बहुत शुक्रिया तारिक साहब। और तनवीर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, एजाज अली कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ है। ए लो जी, ये मेरे ख्याल में आप एवं ही कोई बहस कर रहे हैं या एवं ही कोई सवालात पूछ रहे हैं, तो मुझसे ये सवालात पूछना आपका बनता नहीं। ये जो सवालात आप पूछना चाह रहे हैं ना कि आप दूसरी जगह हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम तो आपको पता है कि आपको कार्ड मिला है ना पाकिस्तान का, CNIC आप इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के वीज़े पे ही आप इस वक्त ईस्ट अफ्रीका में मौजूद हैं ना। अगर गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद नहीं था तो इस वक्त आप आउट ऑफ कंट्री नहीं होते, पहली बात, ठीक है। पाकिस्तान के CNIC पे आप गए हैं, आप आज़ाद हैं ना। आपको किसी ने रोका एयरपोर्ट पे कि आप भाई आप गिलगित बल्तिस्तान किस जगह से आए, आपको तो हम जानते ही नहीं है। ये तो आज़ाद कोई इलाका ही नहीं है, ये तो मुतनाज़ा इलाका है। किसी ने आपको कहा नहीं, आप बहैसियत पाकिस्तानी शहरी आउट ऑफ कंट्री गए हैं ना, पाकिस्तान के CNIC पे, पाकिस्तान के वीज़े पे, तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप आज़ाद हैं, ठीक है लड़के। और ज़्यादा बहस नहीं करते अच्छे बच्चे ओके जी। शानी शाह कहते हैं लगता है मोबाइल वापस मिल गया। नहीं 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 शानी साहब, वो मोबाइल तो चला गया, ये मैंने नया ख़रीदा है। हाँ ये अच्छा है, बिल्कुल। वो हुआ ये था, शानी शाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। पिछले साल मैं रावलपिंडी गया था किसी काम से, तो वहाँ पर मेरे 2 फ़ोन्स, एक आईफोन था मेरे पास 13 Pro Max, वो चोरी हो गया। एक एंड्रॉयड था, वो चोरी हो गया। मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मेरा CNIC, ATMs, तमाम कार्ड और कुछ 10-15 हज़ार उसमें कैश भी पड़ी थी, सारा कुछ चोरी हो गया। तो ये भाई मुझे वहाँ पे मिले थे, मैंने अपना दुखड़ा इनको सुनाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ पिंडी में तो उसका ये पूछ रहे हैं कि ये फ़ोन मेरे हाथ में देख के पूछ रहे कि फ़ोन मिल गया। नहीं भाई, ये फ़ोन वो नहीं मिला है, बस वो फ़ोन मुझे पसंद था, इसीलिए सेम कलर और सेम मॉडल मैंने नया ख़रीद लिया। तो शानी शाह, बहरहाल आपको याद है बहुत शुक्रिया। बहरहाल नेक्स्ट मंथ फिर से मैं जा रहा हूँ शानी शाह रावलपिंडी। इरादा है इस दफ़ा सर्दियाँ पिंडी इस्लामाबाद में गुजारने का, 2-3-4 महीने। तो शानी शाह दुआ करो कि इस दफ़ा मेरे फ़ोन चोरी ना हो। इस दफ़ा भी चोरी हो गया तो बस उसके बाद मैंने पिंडी इस्लामाबाद जाना ही नहीं है। ओके जी। तारिक आज़म कहते हैं कि एजाज सुल्तान जो कि सऊदी अरब से देख रहा है, सलाम देना। ओके जी, हमें देख भी रहा है, सुन भी रहा है, उनको RJ फरहान का और तारिक आज़म का सलाम हो। सो जी शानी शाह हंसते हुए कह रहे कि हाँ ये बताना ज़रूरी था लोगों को, क्योंकि लोग एहतियात करेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ जनाब, बिल्कुल
لوگوں کو میری ریکویسٹ ہے جی بی کے لوگوں کو، اسپیشلی گلگت بلتستان کے لوگ سردیوں میں راولپنڈی کا رخ کرتے ہیں اور لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سنیچنگ وغیرہ ہے یہ راولپنڈی میں بہت زیادہ شروع ہو چکی ہے، تقریباً کراچی والا ماحول ہو گیا ہے۔ آپ ہمارے جی بی کے لوگ تو بڑے سادہ ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے جب بھی آپ راولپنڈی جاتے ہیں، ابھی سردیوں میں پنڈی اسلام آباد جائیں گے تو بہت 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 احتیاط کرنا ہے، اپنے فونز کو بہت ہی احتیاط سے سنبھالنا ہے۔ اور کیا کہوں آپ لوگوں کو، بس اتنا کہوں گا کہ جب آپ بازار سے چل رہے ہو، کہیں فٹ پاتھ سے چل رہے ہو، تو فون آپ نے جیب سے باہر نہیں نکالنا، بہت ہی احتیاط کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پردیس میں جا کے فون چوری ہو جائے تو بندہ بہت زیادہ سفر ہوتا ہے، تو میری گزارش ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ پنڈی کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے۔ کیونکہ پچھلے سال میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ خیر مجھ سے تو سنیچنگ نہیں ہوئی تھی، یہ روم کے اندر سے کسی نے چوری کیا تھا، لیکن بازاروں میں بھی ہمارے بہت سارے دوستوں کے بھی ہم نے ان سے سنا کہ ان کے فونز جب وہ کال پہ بات کرتے ہوئے چل رہے تھے فٹ پاتھ سے، تو بائک والے آئے، ہاتھ سے چھین کے فون لے کے چلے گئے۔ راولپنڈی کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو میرے کزن کا ہی اسلام آباد میں چوری ہو گیا تھا، یہ پشاور موڑ کے ایریے میں، تو کال پہ بات کر رہا تھا، بائک والے آ گئے، فون اس سے چھین کے بھاگ گئے۔ تو اس چیز کا بہت ہی آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے۔ ہم جی بی والے لوگ بڑے سادہ ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو گلگت والا ماحول سمجھ کے ہم چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے جی، بہت احتیاط چاہیے۔ یہ لائیو سیشن کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، سو کچھ ایک آدھ کامنٹس ہے تو وہ بھی شامل کرتے ہیں، اس کے بعد لائیو سیشن ختم کرتے ہیں۔ اعجاز سلطان کہتے ہیں السلام علیکم، کیسے ہو جناب؟ وعلیکم السلام۔ آپ کے خیال میں پی سی بی نے واقعی فخر زمان سے زیادتی کی ہے؟ اپنے خیالات بتائیں۔ ایک بات بتاؤں، سچی بات بتاؤں، میں کرکٹ دیکھتا ہی نہیں اور کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کرکٹ میں، تو اس لیے کرکٹ کے حوالے سے تھوڑی سی میرے پاس انفارمیشن کم ہے، کیونکہ مجھے جس چیز میں انٹرسٹ نہ ہو تو اس کے متعلق میں معلومات بھی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، چلے بہت شکریہ۔ اور کہتے ہیں کہ طارق بھائی کو میرا بہت بہت سلام دینا، آپ کا الفت بھرا سلام طارق تک پہنچ گیا۔ ارم نصیر کہتی ہیں جی بی والے لوگ سادہ کہہ کے ہنسنے والے اسٹیکر سینڈ کیے، کیوں ارم آپ کو یہ نہیں لگتا کہ گلگت بلتستان کے لوگ سمپل سے ہوتے ہیں، معصوم سے ہوتے ہیں؟ ہے جی، ایسا ہی ہے نا؟ تو ان کو کوئی پنجاب والے تو بڑے تیز ہوتے ہیں نا، وہ ان کو ایزلی ان کو بیوقوف بنانے میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے ہمارے لوگ سردیوں میں پنجاب سائڈ چلے جاتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ نہ ہو، اس لیے ہم ان کو اس چیز کی تلقین کریں، وہاں کے حالات سے آگاہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، فیس بک لائیو کے دوستوں کا بہت شکریہ، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے، ہمیں سنا اور پروگرام میں شامل ہو کے اپنے ہونے کا احساس دلایا، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اور ہر پیر، منگل اور بدھ کی شام 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک آپ اور ہم شیڈول تھوڑا سا چینج ہوا، یہ میرا پرانا شیڈول تھا، ابھی جو ہے 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک آپ اور ہم ساتھ ساتھ رہا کرتے ہیں۔ تو ریڈیو آپ لوگوں نے سننا ہے، ہماری کوشش ہوگی ویڈیو لائیو پر بھی کچھ دیر آپ سے ملاقات ہو، اور ریڈیو پر تو 2 گھنٹے ساتھ ہے ہی ہے، فیس بک لائیو پہ بھی ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ایک آدھ کامنٹ ہے یہ شامل کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ اوکے جی، ارم کہتی ہے کہ بس کرے سر، کوئی سادر نہیں ہے، بس احتیاط کرے، بولے سادہ نے اب بولے اوکے جی، چلے اب یہ اب آپ کی رائے ہے، ہم نے تو اپنے خیالات بیان کیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہر پیر، منگل اور بدھ کی شام 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک فرحان کا شو سننا مت بھولیے، اپنا بہت سارے خیال رکھیں، اور ہاں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے، فرحان اور فرحان کے پیاروں کو دعا میں یاد رکھیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، اور آپ سب کو 1 نومبر جشن آزادی ہے گلگت بلتستان بہت بہت مبارک ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔